اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى۔ سورۃ الاعلی اور اس سے اگلی سورۃ غاشیہ، یہ بھی قرآن مجید کا ایک حسین جوڑا ہے، اور ان صورتوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ صورتوں میں شامل ہیں۔ آپ اکثر جمعے کی نماز کی اور عید کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جمعہ اور عیدین کی نمازیں ان دونوں کے ساتھ خطبہ ہے جس کا مقصد ہی نصیحت کرنا ہے۔ ظہر کی نماز میں اگرچہ 4 رکعتیں ہیں، اور جمعے کی رکعت میں نماز میں صرف 2 رکعتیں ہیں، ان 2 رکعتوں کی جگہ پر 2 خطبے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، جمعے میں آپ کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے ممبر پر، یقرأ القرآن ویذکر الناس، اور خطبوں کے دوران آپ قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ تو ان دونوں کا مشترک مضمون ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکیر یعنی نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے جلیل الشان نام کی تسبیح کر۔ تسبیح کا ویسے تو اس کے 2 مفہوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کی شان پر برقرار رکھنا اور اس کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب نہ کرنا جو اس کے شایان شان نہ ہو، یعنی سبح یسبح کی معنی تیرنا۔ تیرنے کا عمل کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پانی کی سطح پر برقرار رکھتا ہے اور اپنے آپ کو سنک نہیں ہونے دیتا، تو یہ تیرنا ہے۔ سیاروں کے سلسلے میں بھی سورۃ یاسین میں فرمایا گیا کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنے مدار کے اندر تیر رہا ہے، یعنی حرکت کر رہا ہے، وہ اپنا بیلنس لوز نہیں کرتا، اپنا ٹریک لوز نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگائیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور ستاروں کے درمیان ایک بیلنس فورس رکھی ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی وہ اپنے ٹریک سے ہٹ جائیں تو وہ امبیلنس ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، اور شاید یہی قیامت کا منظر ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان وہ جو بیلنس ہے اس کو اٹھا لے گا۔ تسبیح کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ تسبیح کرنا ہے، سادہ جو ہم کہتے ہیں تسبیح پھیرنا، جسے ہم کہتے ہیں۔ تسبیح پھیرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ ایک ہے دل میں اللہ کی یاد ہونا، اور دوسرا ہے زبان پر کثرت سے اللہ کا نام لانا۔ اللہ کی تسبیح ہے، یا رحمان و یا رحیم کی تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی تسبیحات ہیں زبان سے ادا کرنے والی۔ تو چونکہ یہاں پر اسم کا لفظ آیا ہے تو زیادہ امکان یہی ہے یہاں پر زبان سے اللہ کے نام کو یاد کرنا مراد ہے، اللہ کے نام کی تسبیح کرنا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب جلیل کے نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کسی بھی چیز کی تخلیق کے کئی مراحل ہوتے ہیں،
ایک اس کا آرکیٹیکٹ ہوتا ہے جو کسی انسان کے ذہن میں بنتا ہے اور پھر وہ اس کو کئی مرحلوں میں روح عمل لاتا ہے. ایک آرکیٹیکٹ ایک بلڈنگ کا آرکیٹیکچر اور نقشہ تیار کرتا ہے، پھر پہلے اس کا اسٹرکچر بنایا جاتا ہے اور پھر اس کی فنیشنگ کی جاتی ہے، اور پھر انٹرنل ڈیکوریشن ہے، انٹیریئر ڈیکوریشن. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سٹیپس ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کائنات کو کئی مرحلوں میں پیدا کیا ہے. یہ تو میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں جن کو ہم اللہ کے کام کہتے ہیں یہ کئی قسم کے ہیں. ایک ہیں کہ جن کو صرف اللہ کے حکم کی ضرورت ہے، نہ کوئی پری ایگزسٹنگ میٹیریل را میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ اس میں ٹائم انوالو ہوتا ہے. یہ تو امر کہلاتے ہیں، اللہ کا عالم امر. دوسرا ہے اللہ کا عالم خلق. خلق بالکل اس سے الٹ ہے کہ خلق کا بھی خالق اللہ ہی ہے، لیکن وہ جب کسی چیز سے کوئی دوسری چیز بناتا ہے ایک پروسیس کے تحت، اور وہ پروسیس جو ہے وہ ایکسپلوریبل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تھا تو ہم نے ایمبریولوجی میں ایک ایک دن جو ہے وہ دیکھ لیا کہ پہلے ہفتے میں کیا ہوتا ہے، دوسرے ہفتے میں کیا ہوتا ہے، تیسرے ہفتے میں کیا ہوتا ہے. اور ایک گائنوکالوجسٹ جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کر کے آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کی اہلیہ کا اتنے ہفتے کی پریگنینسی ہو گئی ہے اور ایکسپیکٹڈ ڈیٹ وہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ تخلیقی عمل جو ہے وہ ایکسپلوریبل ہے، ڈسکوریبل ہے. ڈسکوری کہتے ہیں نا، ہم اس لفظ پر غور کریں، کورڈ ڈسکورڈ. تو جب ڈھکن اٹھا کے ہم نے دیکھا تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق ایسے کی ہے. ایسے ہی پیچھے چلے جائیں تو مختلف جو علمی کیٹیگریز ہیں یا برانچز ہیں ہماری معلومات کی، علم کی، ان میں ایک ایسٹرونومی ہے جو بڑے بڑے سیاروں کے بننے اور اس ارینجمنٹ کی خبر نکالتی ہے. پھر انہی میں سے ایک حصہ ٹوٹ کر زمین بنی. اب یہ زمین نے یہ شکل کیسے اختیار کی تو جیولوجی اس کا مطالعہ کرتی ہے. پھر لائف کا آغاز ہوا اور بایولوجیکل سائنسز جو ہیں وہ پھر اس جو زندہ اجسام ہیں ان کی موومنٹ، ان کے پروسیس، ان کی ورکنگ کو کا سراغ لگاتی ہیں اور ان کا پتہ دیتی ہیں. تو الذی خلق فسوی، جس نے بنایا اور نوگ پلک سواری، جس کو عام ہم اپنی کنسٹرکشن کی زبان میں کہتے ہیں کہ اسٹرکچر کھڑا کیا اور پھر فنیشنگ کی. اسٹرکچر جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، لیکن جب اسی اسٹرکچر کی فنیشنگ ہوتی ہے تو آپ اس پر جو گڑھے ہیں ان کو فل کرتے ہیں اور جو ابھرے ہوئے حصے ہیں ان کو آپ ٹرم کر دیتے ہیں، پھر پلسٹر کرتے ہیں اور پھر اس پر پینٹ کر کے تو آپ اسی دیوار کے ساتھ، اس پلر کے ساتھ ٹیک لگانا پسند کرتے ہیں. تو الذی خلق، جس نے بنایا، فسوی، اور تسویہ کیا. یعنی انسان کی شکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے جسم کی تخلیق جو ہے اس کو خلقہ سے ظاہر کیا گیا ہے، اور تسویہ سے انسان کا جو روحانی وجود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی انسان کا جسم تو حیوانات سے مشابہ ہے. خاص طور پر جب عید کے موقع پر ہم کسی میمل کو ذبح کرتے ہیں، یہ سارے جو دودھ دینے والے جانور ہیں میملز کہلاتے ہیں، بکری ہو، گائے ہو یا اونٹ ہو، تب ان کو کھول کے دیکھتے ہیں تو یہ تو بالکل انسانی کی طرح اسٹرکچر ہے. ان کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے، پسلیاں ہیں، اسی طرح زبان ہے، دانت ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں.
پھر ان کے اندر جگر ہے، گردے ہیں، یعنی یہی سارے عمل تمام جانداروں میں ہوتے ہیں، لیکن مچھلی میں کسی اور طرح سے ہوتے ہیں، مہمز میں کسی اور طرح سے ہوتے ہیں۔ تو آپ مہمز کو ذبح کر کے دیکھتے ہیں تو وہ سب کچھ جو میرے جسم میں ہے وہاں بھی ہے، لیکن انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ انسان کو اپنی تمام جو بھی موومنٹس ہیں ان پر کنٹرول ہوتا ہے، جبکہ حیوان کو نہیں ہوتا۔ خاص طور پر جو جذبات ہیں، یعنی ڈارون نے ان کو اسٹڈی کیا، اینیمل نیچر کو، اس نے کہا کہ جی تمام جاندار اپنی سروائیول کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، دو سطحوں پر کرتے ہیں، پریزرویشن آف سیلف، اپنی ذات کی بقا کے لیے، اور اپنی نسل کی بقا کے لیے۔ اپنی ذات کی بقا کے لیے کھاتے پیتے اور غصے کا اظہار کرتے، اور اپنی نسل کی بقا کے لیے وہ ریپروڈکشن کا پروسیس جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ حیوانات کو اپنی ان خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے، یعنی بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، غصہ آتا ہے تو ریٹیلیٹ کرتا ہے، جنسی شہوت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تب وہ میٹ کی تلاش کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ سیکسول عمل میں سے گزرتا ہے۔ حیوانات کو جب یہ انسٹنکٹس جاگ جائیں، کسی وجہ سے کسی ذریعے سے پرووک ہو جائیں، تو جانور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے، پینے سے روک سکے، غصے کے اظہار سے روک سکے، اور سیکس کرنے سے روک سکے۔ ہاں، انسان وہ واحد جاندار ہے جو اپنے فیصلے سے کھاتا، پیتا، غصے کا اظہار کرتا اور ریپروڈیوس کرتا ہے۔ یہ جو انسان کی صفت ہے، اس کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر تصفیے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ جو ایبلٹی ہے یہ اسٹرکچرل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے، اور سافٹ ویئر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا، حالانکہ اصل فنکشن جو ہوتا ہے کمپیوٹر کا وہ تو سافٹ ویئر کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ تو سب جانوروں کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، اور ان کے اندر سیکس کی خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن انسان اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ کہاں سے کنٹرول کرتا ہے؟ ہمیں کوئی ایسا عضو انسان کے جسم میں ابھی تک نظر نہیں آیا کہ جس کے ذریعے سے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو وہ سافٹ ویئر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسٹال کیا اس کے اندر، وہ تصفیہ ہے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، فسوا، پھر اس کو سیدھا پدرا کیا، والذی قدر فہدی، یہ ایک دوسرے اینگل سے انسان کی حیثیت کے بارے میں بات کہی گئی ہے۔ قدرہ، اسی سے تقدیر بنا ہے، یعنی قدرہ کا جو انفینیٹیو ہے، مصدر ہے، وہ تقدیر ہے، اور قدر کے معنی ہے اندازہ۔ تقدیر کیا ہے؟ اندازہ مقرر کیا۔ اس کے بعد فرمایا فہدی، اور اس کی رہنمائی کی۔ یہ کائنات، پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے آپ پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تخلیق کے تحت تک وجود میں آئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے یہ پوری کائنات پوری طرح سے پلانڈ تھی۔ ہم کہتے ہیں تقدیر میں یہ لکھا تھا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پلان کیا ہوا تھا، اور انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات، فزیکل آبجیکٹس بھی اور پودے اور حیوانات بھی، یہ سب کیا ہیں؟ اس کو علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند۔ کہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوقات کو تو آج کی زبان میں آپ کہیں گے پروگرام کر دیا۔ کمپیوٹر میں ہمیں کمپیوٹر خود بخود کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے،
لیکن انفیکٹ وہ خود کام نہیں کر رہا ہوتا، جو اس کے پروگرامر نے اس کو پروگرام کیا اس کے مطابق فنکشن کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تو پروگرام کر دیا اور اس کے کنٹرول کے تحت اب وہ اس پروگرام کے مطابق جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے۔ ہمارا جو انوالنٹری سسٹم ہے سارا کا سارا، وہ بھی کیا ہے؟ وہ پروگرامڈ ہے۔ میرے پھیپھڑے، میرا دل، میرے گردے، میرا جگر، میرا دماغ، یہ سب میرے فیصلے سے نہیں چلتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پروگرام کیا اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا قدرہ۔ لیکن انسان کو آزاد کیا ہے کہ انسان جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، اور جہاں چاہے غصے کا اظہار کرے اور جہاں چاہے غصے کا اظہار نہ کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے۔ پھر یہ ہدایت بھی دو سطحوں پر ہے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سافٹ ویئر کے اندر ہدایت ڈال دی ہے۔ وہ جو آیات نور میں، سورۃ نور کے 5ویں رکوع میں پڑھ کے آئے ہیں ہم، پوری ایک دل کے اوپر فوکس کر دیا۔ ایک صاف دل ہے اور ایک سیاہ دل ہے۔ صاف دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس روشنی کو، اس ہدایت کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جبکہ سیاہ دل اس کے اندر وہ روشنی داخل ہی نہیں ہو سکتی، لہذا اس کا کوئی ظہور نہیں ہے۔ تو اخلاقی سطح پر ہر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انٹرنلی گائیڈ کر کے بھیجا ہے۔ مثلا وہ گائیڈنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو میری شرط بنائی ہے اس کے مطابق میں جانتا ہوں اندر سے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور میں جانتا ہوں کہ چیٹنگ صحیح نہیں ہے، اور کسی پر زیادتی بھی صحیح نہیں۔ کوئی ہے ایسا شخص جس کو اندر سے یہ بات معلوم نہ ہو؟ یہ تو ہوگی اس اندرونی ہدایت کا معاملہ کہ اب اس کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسان کا محاسبہ کرے گا کہ اس پر حق منکشف ہوا اور اس نے اس کو تسلیم نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ اس کے مطابق اس کو سزا اور جزا دے گا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ عادل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ ظلم اور عدل ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے نا۔ عدل ہے کسی کو اس کا حق دینا، اور ظلم ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، تمام انسانوں کو ایک جیسی صلاحیتیں عطا نہیں کی۔ نہ ہم جسم و صحت کے اعتبار سے برابر ہیں، ہم میں سے کچھ توانا ہیں، کچھ کمزور ہیں، کچھ بیمار ہیں اور کچھ تندرست ہیں، کچھ ذہین ہیں، کچھ کند ذہن ہیں، کوئی معاملے کی تہہ تک جلدی پہنچ جاتے ہیں، کچھ کو پہنچنے میں دیر لگتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو محاسبہ ہے وہ اس شاکلہ کے مطابق ہے۔ جو کچھ اللہ نے دے کر بھیجا ہے اسی میں وہ آزمائے گا۔ وہ ظالم نہیں ہے کہ 50 دے کر 51 کا حساب لے۔ اس کو پتہ ہے کہ اسے مجھے کتنی صلاحیت دی ہے، اس کے مطابق وہ میرا حساب لے لے گا، اور اسے یہ پتہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو اس نے کیا کیا صلاحیت دی ہے، اس کے مطابق وہ اس کا حساب لے لے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی انڈیویجول کو مکلف یعنی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تو فرمایا والذی قدر فہدی، اور پھر سب سے بڑی ہدایت جو ہے وہ پھر وہی ہے، آسمانی کی شکل میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، وہی ان پر کی ہے، ان کو کتابیں دی ہیں اور ان کو اس کام پر مامور کیا ہے کہ تم لوگوں کی رہنمائی کرو۔ یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے۔ والذی اخرج المرعی، اور اس نے چارہ اگایا۔ اب کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے پودے پر غور کریں کہ انسان کیا کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ
ایک بیج کو مٹی میں چھپا دیتا ہے، لیکن اس بیج کو پھاڑتا کون ہے اور اس میں سے پودا کون نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن وہ کھاتے کیا ہیں؟ وہ چارہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چارہ اگاتا ہے ان کے لیے۔ تمام انسان جو زمین پر بسنے والے ہیں، حیوانات بھی انسان بھی، سب پانی پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص اندازے کے مطابق وہ پانی اتارتا ہے۔ تو ہمارے چوپایوں کی ضرورت کیا ہے؟ چارہ، وہ چارہ بھی اگاتا ہے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور پھر اس کو سیاہ کوڑا بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے۔ ایک پتا درخت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی رنگت، اس کی چمک اور ہے، آپ اس کا کنیکشن کاٹ دیں، 1 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر وہ حسن باقی نہیں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پروسیس بنایا ہے کہ پہلے وہ پیلا ہوگا اور پھر وہ خشک ہو کر چورا ہو جائے گا۔ جو چارہ ہے، یعنی ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر کہ بچے جو ہیں وہ بڑے شوق سے چارہ لے کے آتے ہیں۔ یعنی 5 دن پہلے عید سے اگر آپ نے جانور خرید لیا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 5 دن کا چارہ ایک ہی دفعہ لے آئیں اور 5 دن کھلا دیں۔ بہرحال آپ کی مصروفیت ہے، ہم سب کی مصروفیات ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر چارہ لانا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ خشک ہو کر سیاہ ہو جاتا ہے، کھانے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، ہم تمہیں پڑھائیں گے۔ قرأ یقرأ کے معنی پڑھنا، اور اقرأ یقرأ کے معنی پڑھانا۔ تو سَنُقْرِئُكَ، ہم تمہیں پڑھائیں گے، فلا تنسا، کہ تم اسے بھولو گے نہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ قیامہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دو۔ انا علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور پڑھوانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم پڑھیں، یعنی ہماری طرف سے جبرائیل تمہارے سامنے قرآن پڑھے تو اس کے پڑھنے کی پیروی کیا کرو۔ اچھا، اب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ہر سطح پر حفاظت ہے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے، اللہ نے حفاظت کی ہے کہ آپ بھولے نہیں ہیں۔ پھر صحابہ نے اس کی حفاظت کی ہے کہ وہ بھولے نہیں ہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصحف جو ہے وہ بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مصحف کی حفاظت کی۔ آپ خواہ افریقہ کے کسی کونے میں چلے جائیں، شمالی امریکہ میں چلے جائیں، جنوبی امریکہ میں چلے جائیں، یا یورپ کے کسی جگہ کسی مسجد میں چلے جائیں اور نماز پڑھیں، آپ کو وہی قرآن سننے کو ملے گا کہ یہاں سننے کو مل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ تو اس کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ہم آپ کو سنائیں گے، آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، پھر آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ۔ یعنی ایک ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹی بیان کی ہے کہ اگر اللہ فیصلہ کرے کہ آپ کو بھول جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو یاد نہیں کرا سکتی۔ اور یہ ہمارا تجربہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میمورائز کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ارلی ایج میں زیادہ دی ہے، جو جو ایج بڑھتی ہے وہ صلاحیت کم ہوتے چلی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یاد رکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ کبھی گم نہیں ہو سکتی، اور جس کو یاد کرنے کی صلاحیت نہیں دی، آپ جتنا مرضی یاد کر لیں، وہ بات ہمیں یاد نہیں رہ سکتی، نہیں ہو سکتی۔ تو الا ماشاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق تو ہر جگہ ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی،
اللہ کھلی بات کو بھی جاننے والا اور چھپی بات کو بھی جاننے والا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. اے نبی ہم تمہیں آسان طریقے کی توفیق دیں گے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. اور ہم تمہارے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنائیں گے. یہ مضمون انشاءاللہ آگے جا کر سورت لیل کے اندر بڑا کھل کر سامنے آئے گا، تو وہاں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا. یہاں ترجمے پر اتفاق کیجیے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. ہم آپ کے لیے آسانی کو آسان بنائیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. بس آپ نصیحت کرتے چلے جائیں. ان نفعت الذکرى، اگر نصیحت فائدہ دے. یعنی ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کہ قرآن مجید نصیحت ہو اور اس نصیحت کے کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس میں کہیں کوئی جھول ہے نہیں. لیکن بالفعل کیا ہے کہ 13 سال مکے کی جد و جہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی، اور جد و جہد کیا تھی؟ قرآن پڑھ پڑھ کر سنانا، قرآن پڑھ پڑھ کر سنانا، قرآن پڑھ پڑھ کر سنانا. جو اللہ سے ڈر گیا اس نے نصیحت لے لی، اور جو ڈھیٹ بن گیا اسے نصیحت نہیں ملی. فذکر ان نفعت الذکریٰ. بس تم نصیحت کرتے چلے جاؤ، اگر نصیحت فائدہ دے. سیذکر من یخشیٰ. جو بھی ڈرے گا وہ نصیحت حاصل کر لے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. اور جو بدبخت ہوگا، شقی بدبخت نامراد، وہ اس سے منہ موڑ لے گا، پہلو پھیر لے گا. یہ کون ہوگا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ. جو بڑی آگ میں داخل ہوگا. ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ. پھر اس آگ میں نہ وہ زندہ رہے گا، نہ مرے گا، نہ زندہ رہے گا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں نا کوئی مریض جو ہے وہ بیمار ہو کافی عرصے سے، بیڈ ریڈن ہو، ہم کہتے ہیں اللہ آسانی پیدا کرے اس کے لیے. یعنی یہ کہنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ مر جائیے. لیکن یہ ذرا ایک بڑا آفینسو ایکسپریشن ہے. اس کی بجائے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتے. یعنی موت آئے گی تو آسانی پیدا ہو جائے گی، انسان تکلیف سے نکل جائے گا. جہنم کے بارے میں ایک سے زائد مرتبہ یہ وضاحت قرآن مجید میں کی گئی ہے کہ وہ انسان کو مرنے نہیں دے گی. تکلیف انتہا درجے کی ہوگی لیکن انسان مر نہیں پائے گا. اچھا، جہاں تک جلنے کی تکلیف کا تعلق ہے تو یہ انسان کی سکن میں ہوتی ہے. آپ کو نہ ہی دکھائے کوئی ایسا بندہ کہ جو جس کی پوری جلد جل چکی ہو، تو دیکھ کے بھی خوف آتا ہے اس کو، دیکھنے والے کو، لیکن وہ بڑا کمفرٹیبل پڑا ہوا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی سکن ہے ہی نہیں. ایک جگہ قرآن مجید میں وضاحت کی گئی ہے کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم انہیں اور نئی کھالیں دیں گے تاکہ وہ پین کو محسوس کرتے رہیں. یعنی جہنم میں ڈالنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ سزا. اور سزا کیا ہوتی ہے؟ تکلیف. یعنی کسی کو آپ تکلیف پہنچاتے ہیں فزیکلی ٹارچر کر کے، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف آپ پہنچاتے ہیں کسی کو مینٹلی ٹارچر دے کر، اس کی ذہن کو جو سکون ہے وہ چھین کر. قد افلح من تزکیٰ. یہ آخری 6 آیات جو ہیں بڑی زبردست ہیں. کامیاب وہ ہوا جس نے نصیحت حاصل کی. یہ موضوع ہے نا پیچھے سے آ رہا ہے، فذکر، آپ نصیحت کریں. وہاں فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ جو ڈر جائیں گے مجھ سے اور میری نصیحت کو قبول کر لیں گے، اور جو بدبخت ہوں گے وہ اسے منہ موڑ لیں گے. قد افلح من تزکیٰ. کامیاب تو وہی ہوا جس نے نصیحت حاصل کر لی.
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جہاں سے آغاز ہوا تھا کہ اللہ کے نام کی تسبیح کر، وہی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو بینٹ آف مائنڈ ہیں، یعنی ہمارے ہاں ایک ہمارا ریلیجس طبقہ ہے جو زبان کی تسبیح کو امپورٹنس دیتا ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے زبان سے تسبیح کے بھی؟ مقصود کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دل میں آ جائے، اور دل میں آنے کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ زبان سے تسبیح کرنا ہے کہ تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ یعنی قرآن مجید عربی میں ہے، نماز ہم عربی میں پڑھتے ہیں، لیکن فبوت غیر عرب ہمارے لیے بھی اور عربوں کے لیے بھی، جب تک انسان کا دل گواہی نہ دے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو بیکار ہے۔ تو اصل مطلوب تو دل میں اللہ کا آ جانا ہے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کا آ جانا جو ہے یہ عام زندگی میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنی کسی معاملے میں اپنے آپ کو بہت ایکسپرٹ سمجھتے ہو، اور پھر وہاں آپ سے کوئی حماقت سرزد ہو، اس وقت اللہ کو یاد کرنا یہ زیادہ ایفیکٹو ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بے بس کہیں کہ یا اللہ میں ایویں غلط فہمی سا بڑا تو ہی ہے، ہر بات کا جاننے والا تو ہے، میں تو بے علم ہوں۔ تو یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، یعنی فیلیور پر ایک جو سوچ کا زاویہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کوسنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں۔ نہیں، اسمائل کیجیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ I'm sorry میں بھول گیا تھا، ایبسلیوٹلی کمپیٹنٹ تو ہی ہے، میں نہیں ہوں، اور جتنی کمپیٹنس میرے پاس ہے وہ تو نے دے رکھی ہے، اور جب چاہا تو نے مجھ سے وہ کمپیٹنس چھین لی، تو بڑا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے دل میں آتی ہے۔ تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی نماز میں، ہر عید کی نماز میں جب یہ پڑھتے ہوں گے تو صحابہ کرام کو گویا جھنجھوڑتے ہوں گے نا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ یہ جو اوپر فرمایا تھا کہ بدبخت پہلو موڑ لے گا، کنی کترا جائے گا، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اصل میں جو دنیاوی زندگی کی پریفرنس ہے یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ جب انسان دنیا کا مال اکٹھا کرنے، دنیا میں صاحب حیثیت بننے کی فکر اس کو لاحق ہو جاتی ہے، اور اس کا بھوت اس پر سوار ہو جاتا ہے، پھر اس کو نصیحت حاصل کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہی مضمون ہم 30ویں پارے کی دوسری صورت جو ہے سورۃ نازعات، اس میں پڑھ کے آئے، فاما من طغی وآثر الحیات الدنیا۔ تو بس جس کسی نے سرکشی اختیار کی، اور سرکشی کا ثبوت کیا ہے؟ آثر الحیات الدنیا، بالکل یہی لفظ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، صیغے کا فرق ہے، اور اس نے دنیاوی زندگی کی ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ باقی جہاں تک کسی انسان کا تعلق ہے، ہم میں سے کوئی پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہر وقت وہ سمجھتا رہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ سب کچھ ہے، مالک بھی وہی، خالق بھی وہی، چلانے والا بھی وہی، توفیق دینے والا بھی وہی، معاف کرنے والا بھی وہی۔ تو جب کبھی غلطی ہو تو معافی مانگیں، لیکن
اپنا رخ جو ہے وہ آخرت کی طرف رکھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی دے گا اگر ہم آخرت کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ میں جا ادھر رہا ہوں۔ اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ آپ نے لاہور جانا ہے، آپ یعنی گاڑی میں بیٹھیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا ہوگا کہ آپ نے لاہور جانا ہے، تو آپ فوراً رائٹ ٹرن لیں گے شیخوپور روڈ پر کہ ہمیں لاہور جانا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ بھول گیا کہ آپ لاہور جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ممکن ہے مل سے نکلتے ہی آپ لیفٹ ٹرن لے لیں، جرانگولہ کی طرف چلے جائیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یقیناً یہی بات پچھلے صحیفوں میں بھی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم کے صحیفے میں اور موسیٰ کے صحیفے میں علیہ السلام، یعنی آسمانی ہدایت جتنی بھی ہے اس سب کے اندر یہی ہے سبب کہ تم جا رہے ہو قبر کی طرف، یاد رکھو کہ تم قبر کی طرف جا رہے ہو، سب کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اور اگر منزل بھول گئی، آخرت بھول گئی، قبر بھول گئی تو پھر سب کے سب کام جو ہیں وہ غلط ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔